بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے بالآخر طبل جنگ بجا دیا ہے، مذاکرات کا کھیل اپنے بغیر انجام کو پہنچا، اور آج جو تحریک انصاف کے قائدین نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد اب کیا مزید کوئی مذاکرات کی گنجائش بچتی ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور آپ کو علم ہے کہ عمران خان نے یہ بتایا کہ ان کے پاس بنی گالہ شفٹ کرنے کی باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک پیغام پہنچا تھا۔ وہ پیغام لانے والا بندہ کون تھا وہ بھی آج پکڑا گیا ہے، سارا انکشاف ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ صحافی ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں اور کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک تو راوی ہیں، یعنی حسن ایوب المعروف راوی، اور پھر اس کے اندر جاوید چودھری ہیں، اور ایک بات جو ہے وہ کامران شہد نے بھی کی ہے اور اس پر ان کو جواب بھی ملا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کامران شہد کا معاملہ تو آپ کو علم ہے، یہ چند ایک صحافی وہ ہیں جن کا تعلق طبقہ ملامتیہ کے ساتھ ہے، اور جہاں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ اسی طرف ہوتے ہیں، یعنی ان کی ایک پکی جماعت یہی ہے۔ اور بے شک وزیر اعظم بدل جاتا ہے، یہ اپنے پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان میں کامران شہد بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جس طرح جو ہے وہ عمر ڈار نے ان کو انٹرویو دیا تھا، عثمان ڈار نے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ عثمان ڈار تو خود جو ہے وہ آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے بڑا منت ترلا کیا، تو میں نے اس کے بعد جو ہے وہ ان کی خواہش کے اوپر جو ہے یہ دراصل کیا تھا انٹرویو۔ اب اس پر جو ہے وہ ان کو جواب دیا گیا عمر ڈار کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جناب کامران شاہد، آپ کے ارشاد بھٹی کو دیے گئے انٹرویو میں عثمان ڈار کی اغوا کے بعد بازیابی سے متعلق سفید جھوٹ نے مجبور کیا کہ حقائق کی درستگی کو ریکارڈ پر رکھا جائے۔ آپ نے کہا کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کی درخواست عمر ڈار کی جانب سے کی گئی تھی، جبکہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ میں نے عثمان ڈار کے انٹرویو سے متعلق قطعی آپ سے نہ کوئی درخواست کی نہ رابطہ کیا۔ عثمان ڈار کے اغوا سے قبل میرا ہر روز اپنے بھائی سے رابطہ تھا، لیکن بازیاب ہوتے ہی آپ کے پاس انٹرویو کے لیے کیسے پہنچا یہ بتانے میں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی تک کسی عدالت نے طلب نہیں کیا۔ میں امید کرتا ہوں جس دن پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوئی آپ کو بلا کر اس بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے۔ اگر سچ بولنے کی ہمت نہیں تو جھوٹ بول کر حقائق بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن کامران شہر نے جو یہ بات کی کہ حیرانگی ہے کہ ان کو کسی عدالت نے نہیں بلایا، یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے عدالت کو اس نیج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ اب اس کو عدالت کہنا بھی بعض اوقات بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ انصاف جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اب جاوید چودھری جو ہے وہ بھی بڑی ٹینشن میں ہے۔ اب دیکھیں، جاوید چودھری کہتا ہے یہ جو سوشل میڈیا ان کا، تحریک انصاف کا، عمران خان جو بیان دیتے ہیں اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی وہ فوج اور ملک کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی کارکنوں کے دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ فوج جمہوریت اور انسانی حقوق کی دشمن ہے، یعنی بٹھا دیا گیا ہے۔ عمران خان کو اس نفرت کا لیڈر بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ذات پر شک نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے وہ دانستگی میں پاکستان مخالف طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوں۔ اور پاکستان کی مخالف طاقتیں کون سی ہیں بھائی؟ جاوید چودھری آپ جیسے صحافیوں کے ہوتے ہوئے اور موجودہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یعنی زرداری اور آل شریف اس کے ہوتے ہوئے کوئی کون ملک دشمن ہو سکتا ہے یار؟ یعنی پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی سیاست، معیشت جو تباہ کی گئی ہے، اس سے بڑی بھائی کوئی اور دشمن چاہیے ہی نہیں، آپ ہی کافی ہیں۔ یعنی آپ ہی انسانی حقوق کے، کیا آپ دشمن نہیں ہیں؟ یعنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس طرح کے جو صحافی ہیں، بھئی آپ نے چلے کم از کم بات تو میرٹ پہ کریں نا۔ ٹھیک ہے، آپ فطری طور پہ عمران خان کی آئیڈیاز سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اصول پہ تو رہیں، کسی اصول پہ کھڑے ہوں۔ لیکن آپ پوری زندگی آپ کالم نگاری کر کے بھاشن دیتے رہیں، لیکن آپ کی یہ ٹوٹل جو ہے وہ شخصیت ہے۔ اچھا، حسن ایوب المعروف راوی، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ٹرمپ کی حلف برداری کے فوری بعد ریاست پاکستان پر ڈیجیٹل حملے کا پلان بھی تیار کر لیا ہے۔
خیبر پختونخوا حکومت کے بجٹ سے 3 ارب روپے بھی جاری ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ یہ کریں گے، یعنی یہ بات انہوں نے کی ہے. چونکہ ڈیجیٹل ایک طرف 2 ارب روپیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو شاید انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا ہو کہ بھائی یہ ادھر سے 3 ارب جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے ڈیجیٹل. وہ ڈیجیٹل بھائی یہ عوام کی آواز ہے. آپ اس کو دہشت گردی کہیں، آپ اس کو جو بھی عنوان دیں، آپ ادھر ہوں ادھر ہوں الٹے ہوں جیسے بھی ہوں، یہ عوام کی آواز ہے. اور آپ کے بارے میں عوام کی جو رائے ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو عوام کی یہ اور زیادہ جو ہے وہ آواز بلند ہوتی جائے گی. اچھا، ایک تو یہ بیانیے مختلف طرح کے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ جی ملک دشمنی کی طرف جا رہا ہے اور کوئی یہ ہو رہا ہے. بڑے ملک دشمن وہ ہیں جنہوں نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی ہے، جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، جنہوں نے زرداری اور آل شریف کو پاکستانی قوم پہ زبردستی مسلط کیا ہے، منی لانڈرنگ کے الزام والے شخص کو براہ راست وزیر اعظم بنوایا ہے، اور جعلی بینک اکاؤنٹس والے کو صدر پاکستان بنایا ہے. جو الزامات تھے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے اس طرح کی بات کرنا. اب دوسرا جو ہے وہ بندہ کون تھا جو عمران خان تک پیغام جو ہے وہ لے کے گیا. یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور تھا. پہلے یہ اشارے کنائے کے اندر بات ہوتی رہی، لیکن اب جو ہے آج علیمہ خان نے یہ بتایا ہے کہ گنڈا پور، علی امین گنڈا پور نے یہ خود سے نہیں کہا، بلکہ ان کو یہ پیغام پاکستان کے مقتدر اداروں کی طرف سے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ جو باہر معاملات ہیں اس کے اندر بات کی جاتی ہے، حکومت کے علم میں نہیں ہوتا، اور وہ حکومت کو بعد ازاں بتایا بھی گیا اور یہ بات ہوئی. اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو، علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالا ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی تھی. آفر علی امین گنڈا پور لے کر آیا تھا، اور یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ جیل کے اندر ملاقات کروانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں، اب کیوں مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں، پھر دیگر معاملات پر بات ہوگی. تو یہ بات انہوں نے واضح طور پر کر دی ہے کہ یہ اگر کرنے ہیں مذاکرات کریں، نہیں کرنے نہ کریں، نو پرابلم. تو یہ علیمہ خانم نے آج یہ بات کی ہے، اور پیغام لے کے جانے والا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے. عمران خان سے براہ راست جو ہے وہ اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی. یہ آج ایک تو علیمہ خان جو ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے. اچھا، دوسرا آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا تحریک انصاف والوں کی، تحریک انصاف والوں کو معاف کرنے کی بڑی جلدی ہے. یہ جو باہر لیڈرشپ ہے، عمران خان کے بیانات اور ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بھئی ہماری جان چھوٹے، یعنی عمران خان کو چھوڑیں تو ہماری سیاست ختم ہوتی ہے، اور ادھر اگر اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑیں تو یہ نہیں، ہمیں گھر نہیں بیٹھنے دیتے، اٹھا لیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں. تو اب یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. اور یہ نیچرل چیزیں بھی ہیں، ہر انسان جو ہے اس کا ایک استطاعت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ نہیں کرنا چاہیے. اب ان کی پوری کوشش ہے، میں ایک بات کروں، نون لیگ والے بھی سنجیدہ نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے سٹانڈ سے جب پیچھے نہیں ہٹے گی تو ہم اس کو غیر سنجیدہ کہیں گے. عمران خان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان پہ تو آلریڈی مظالم ہو رہے ہیں، تو لہذا ان کا تو وہ قائم رہنا ایک اصول کی بنیاد پہ اب وہ بنتا ہے. انہوں نے ہیرو ہونا ہے یا زیرو؟ ہیرو تو وہ ہیں، اب اگر وہ مذاکرات کی میز پہ ہارتے ہیں تو وہ زیرو ہو جائیں گے. اچھا، اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو باہر والے ہیں یہ جلدی میں ہیں، یہ معافی دینے کے چکر میں ہیں. وہ بھائی 26 نومبر 9 مئی یہ سارے معاملات، الیکشن، چلے عمران خان نے یہ تو بات کی کہ میں ذاتی طور پر جو معاملات ہیں ان میں معاف کر دوں گا. تو آج جو ہے وہ عمر ایوب نے ایک بات کی ہے. عمر ایوب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے سب کو معاف کرنے کا اعلان. عمران خان نے کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دیا. یہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے. اب عمران خان نے یہ بیان کہاں دیا ہے؟ یہ تو آپ نے نہیں بتایا ہمیں. تو روز جو بیان بتائے جاتے ہیں صحافیوں کی طرف سے اس میں تو یہ نہیں ہے. اچھا، اگر وہ اپنی ذات کی حد تک بات کرتے ہیں، اب یہ تو نہیں 8 فروری 26 نومبر اور یہ ساری، اسی پہ تو اصل جھگڑا ہے اس وقت.
اگر مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر مذاکرات ختم سمجھے، تیسرے دور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم: ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، لوگ شہید اور گمشدہ ہو گئے، ہم مذاکرات میں صرف پاکستان کی فلاح کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں فلاح نظر نہیں آتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم بھول جائیں، اور نہ ہی ہم 8 فروری کے انتخابات میں ڈاکے کو بھولیں گے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ: ان کو بھی بڑا ڈرایا گیا پچھلے دنوں، تو یہ پروگرام جو بڑے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ریلی ہوتی ہے تو نہیں آ سکتے، اور یہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور ان کا تحریک انصاف میں ہونا اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں یہاں پہ عمر ایوب خان کہ ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ عمران خان آن مونیٹرڈ خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ کیمرے لگے ہوں اور ریکارڈنگ ڈیوائسز۔ ہم نے ان سے ہر قسم کی ہدایات لینی ہے، لیکن آج 7 تاریخ تک حکومت نے وعدہ کے باوجود ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی۔ اس سے حکومت کی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ احتجاجی سیاست کے خلاف ہیں یا عمران خان کی رہائی کے خلاف ہیں۔ یہ آج شبلی فرات سے بھی بڑا سخت سوال ہوا ہے۔ شبلی فرات بھی چونکہ احتجاج اور ان چیزوں کے اندر ان کا کوئی نہیں ہوتا، تو اب مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن احتجاج اپنے اس انداز کے اندر وہ نہیں کرتے۔ تو عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ اب مذاکرات کی ان کی سنجیدگی دیکھنی ہے، چونکہ عمران خان پہلے ہی یہ سمجھتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے نزدیک مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو باہر بیٹھی ہوئی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ظاہر ہے یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو مذاکرات کی اصل میں جلدی ہے، اور یہ آ کے بڑھا چڑھا کے معاف کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب، آؤ آپس میں یہ کریں وہ کریں۔ تو اب عمران خان بھی نہیں مان رہا، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں مان رہی، درمیان میں یہ بیچارے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اور نون لیگ کی اس اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کے اندر اپنی جو ہے وہ لڑائی، تو یہ ابھی طبلِ جنگ بجا ہوا ہے، مزید بج گئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے اور اس کو مینج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو مینج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف نے بھی اپنا پلان بنایا ہوا ہے۔ اب یہ اصل ڈٹرمن کرے گا آنے یعنی حلف برداری کے بعد کہ عمران خان جو ہے اس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے سمپل جو ڈیمانڈ ہے جس کو کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایسے ہے ویسے ہے، وہ بھائی آپ اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں، یہی اصل اس مسئلے کا حل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔